अस्सलामुअलैकुम राह हयात के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। जिंदगी में कोई भी गम, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी के करीब से भी ना गुजरे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों की नेक तमन्नाएं, दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आप आमीन ज़रूर लिखिएगा और दिल में आमीन ज़रूर कहिएगा। क्या पता कि किसके आमीन लिखने से और कहने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हम सब पर से अनदेखी मुसीबतें दूर फरमाए। आप आमीन लिखेंगे जब तक आपका ये आमीन रहेगा और जब तक ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर रहेगी, तब तक इंशाअल्लाह ताला आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, कुरान और सूरह फातिहा के दरमियान हकीकी ताल्लुक किताब और उसके मुकद्दमे का सा नहीं, बल्कि दुआ और जवाब दुआ का सा है। सूरह फातिहा एक दुआ है बंदे की जानिब से और कुरान उसका जवाब है खुदा ताला की जानिब से। बंदा दुआ करता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान उसके सामने रख देता है कि ये है वो हिदायत, ये है वो रहनुमाई जिसकी दरखास्त तूने मुझसे की थी। इसलिए बाज मुफस्सरीन ने ये कहा है कि पूरे कुरान पाक का खुलासा सूरह फातिहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह फातिहा के बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं कि इस सूरत में अल्लाह ने क्या खवास रखे हैं और अहादीस में उन खवास के बारे में क्या क्या बयान किया गया है, और आपको ये भी बताएंगे कि इस सूरत से कैसे लोगों ने अपनी तकदीरों के फैसले करवाए हैं और कैसे आप भी अपनी तकदीर के फैसले इस सूरत से करवा सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सूरत को सुबह के वक्त जब दिन का आगाज होता है उस वक्त पढ़ने के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। ये सारी मालूमात आज की वीडियो में मौजूद है। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आप तमाम भाइयों से और मेरी मोहतरम बहनों से यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे YouTube चैनल राह हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज राह हयात को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने ऊपर की जानिब से एक चरचराहट की आवाज सुनी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। उस दरवाजे से एक फरिश्ता नाजिल हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फरिश्ता जो जमीन की तरफ नाजिल हुआ है ये आज से पहले कभी नाजुल नहीं हुआ था। उस फरिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा कि आपको दो नूरों की बिशारत हो जो आपको दिए गए हैं और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर फातिहल किताब है और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। इनमें से जिस हर्फ को भी आप पढ़ेंगे वो आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, हजरत अबू जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के किसी रास्ते में जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की आवाज सुनी जो तहज्जुद की नमाज में उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा पढ़ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस सूरत को सुनते रहे हत्ता कि उसने वो सूरत खत्म कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में इसकी मिसल और कोई सूरत नहीं है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को मुजअमिम औसत में रिवायत किया है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस हदीस को रिवायत किया है बहवाला मजमाउल ज़वाइद। और दूसरी जगह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ جس دن فاتح الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس بہت رویا تھا، اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے، بحوالہ مجمع الزوائد۔ دوستو، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ابلیس کو اللہ نے بڑے علم عطا کیے تھے، لیکن اس نے تکبر کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملعون ہو گیا، اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی، اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورغلائے گا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ کی صورت میں برکات عطا کیں تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں رہتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائگان جائے گی۔ اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بلکہ دھاڑیں مارنے لگا کہ وہ اب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسے بھٹکائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اصل میں یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں اس کی دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست یعنی صراط مستقیم کی جستجو کے لیے طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے، جس کے بارے میں تفصیل اس حدیث میں دی گئی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اور میرے بندے کے درمیان صلوات یعنی سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، بروایت صحیح مسلم۔ دوستو، امام دارمی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب سے ہر بیماری کی شفا ہے، بحوالہ سنن دارمی۔ اسی حدیث کے پیش نظر اکابرین نے ایک وظیفہ پیش کیا ہے جو کہ عام طور پر ہر بیماری کے لیے مجرب ہے اور خصوصاً بخار کے لیے بتلایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک گلاس پینے کا پانی لیں، اس پر سب سے اول ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں،
اور آخر میں 2 بار ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ کلام پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی سے مریض کے چہرے پر تھوڑا سا چھینٹا لگائیں اور باقی پانی مریض کو پلا دیں۔ اس عمل کو دن میں 2 سے 3 بار کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مریض کو صحت نصیب ہوگی۔ اس صورت کا دم کرنا احادیث میں بھی ثابت ہے۔ جس بیماری کے لیے بھی دم کریں گے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ دوستو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورہ سے دم جھاڑا کیا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے۔ اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس صورت میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے اور اس کی کتنی برکات ہیں۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بیماری پریشانی ہو تو صبح کے وقت سورہ فاتحہ کو 20 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ پریشانی اور بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو اس صورت کو آپ کامل یقین کے ساتھ ورد کریں اور اللہ سے اپنے مسائل بھی حل کروائیں اور حاجات بھی پوری کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔